اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عامر اسلامک سپیچ اور میں ہوں محمد عامر۔ آج آپ کے سامنے بیان کریں گے ہاتھی والوں کا قصہ۔ یہ قرآنی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے، نعوذ باللہ۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخرکار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت اس کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندے کا ایک غول آیا اور لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانے شروع کر دیے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے تھے وہ راستے میں مر گئے۔ ابرہہ کے جسم میں ایک ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک جوڑ گل سڑ کر گلنے لگا۔ اسی طرح میں اسے یمن لایا گیا۔ وہاں اس کے سارے بدن میں سے خون بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی ہان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو بانج اور اندھے ہو گئے تھے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت اور غرور کرنے والوں کو سزا کا مزہ چکھایا۔ قرآن پاک کی سورۃ فیل میں اللہ پاک نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کے بیکار نہیں کر دیا اور ان پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مارتے رہے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، دیکھیں جو غرور کرتا ہے اور اللہ کے سامنے مقابلہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ وہ بھی، تو پھر اللہ تو بہت ہی زیادہ طاقت والے ہیں نا جی۔ تو اللہ کے سامنے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ جو اس کے سامنے مقابلہ کرے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر میں نے کیسے ان کو ہاتھی والوں کو مطلب کیسے شکست ہوئی ان کو، تو جو اللہ کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین کریں۔ اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب ہوں، کیونکہ تمام بھلائیاں اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ تو سب حضرات کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔